الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصحابۃ من اصحابہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ ان کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت موجود تھی۔ بایونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے زندگی بھر کبھی، ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفسرونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بہتان نہیں باندھو گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا تعصوا فی معروف، بھلائی میں اچھی بات کے ماننے میں انکار نہیں کرو گے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، آپ میں سے جس نے یہ وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ کریم پر ہے، اللہ کریم اسے بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ، اور جس سے دنیا میں ان میں سے کوئی حرکت ہو گئی اور پھر اسے دنیا میں عدالت سے، اسلامی ریاست سے سزا مل گئی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ فمن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ، ان شاء عفا عنہ ان شاء عاقبہ فبایعنہ علی ذلک، صدق اللہ رسولہ الکریم۔ اور جس سے دنیا میں کوئی ایسی حرکت سرزد ہوگی اور اللہ نے اس کا پردہ رکھا، دنیا میں اسے سزا نہیں ملی، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے بخش دے، وہ چاہے تو اسے سزا دے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ہمارے ہاں ہمارے اس دور میں بیعت بھی ایک رواج بن چکا ہے، لوگ عمر بھر نہیں نسلیں گزار دیتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ بیعت ہے، نہ بیعت کرنے والے کو کوئی مفہوم کا پتہ ہے کہ بیعت کیوں ہے، اور نہ بیعت ہونے والے کو پتہ ہے کہ بیعت کر کے ہم نے کیا پایا۔ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، لفظ بیع سے ہے، بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ بیچنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں دونوں طرف سے، ایک طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے، دوسری طرف سے قیمت ادا کی جاتی ہے، اور شرعاً جب تک دونوں کا قبضہ نہ ہو جائے، یعنی بیچنے والے کو قیمت اس کے قبضے میں نہ آ جائے اور خریدنے والے کی چیز اس کے قبضے میں نہ آ جائے، بیع مکمل نہیں ہوتی۔ بیع مکمل تب ہوتی ہے کہ جس نے جو چیز خریدی وہ اس کے قبضے میں آ جائے، اس کی جو قیمت تھی وہ اس بیچنے والے کو مل جائے، پھر بیع مکمل ہوگی۔ اب یہ بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کس چیز کے بدلے بیچا؟ یہ ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے۔ اب ان میں انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں،
اہل اللہ صحابہ کرام سب سے زیادہ یہ لوگ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بحیثیت انسان خطا ہونے کا امکان موجود ہے، اور خطا ہو جائے تو اس کا ازالہ ہے کہ دنیا میں اس کی سزا بھگت لے، یا کسی کو پتہ نہیں تو خلوص سے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس عہد پہ قائم رہے۔ تو بیعت سے مراد ہے کہ آپ نے تو اپنا آپ دے دیا، آپ کو ملا کیا؟ ہم اگر شیخ سے، پیر سے، بزرگ سے بیعت کرتے ہیں تو ہم نے اپنا آپ دے دیا کہ ساری عمر آپ کی بات مانیں گے، آپ کی غلامی کا، ہم ایسا ہی کرتے بھی ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ عقیدے کی اصلاح مل گئی، پھر بھی بڑی قیمت ہے۔ کردار میں اصلاح ہو گئی تو یہ سب سے بڑی قیمت ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور اگر جس سے بیعت کر لی اس کا اپنے ہی کوئی کردار نہیں تو ہماری اصلاح کیا ہو؟ جس سے بیعت کر لی اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو یہ بیعت کرنا رواج نہیں ہے، بیعت کرنا سنت ہے، ایک عہد ہے کہ میں جس بات پہ بیعت کر رہا ہوں میں اپنی زندگی لگا دوں گا، یہ بات پوری کروں گا، لیکن وہ کوئی بات بھی تو ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب سے پہلی بات کہ تم اللہ کریم کے ساتھ کسی طرح کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات۔ میرے خیال میں کلمہ اسلام نصیب ہونے جانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص اللہ کی ذات میں تو شریک کرنے سے رہا، اس نے واحد اللہ شریک مان لیا اسے، لیکن صفات میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی، ہم اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اتنی مضبوط کر لیتے ہیں کہ ان کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ یہ فلاں شخص جو ہے یہ میرا وہ کام کر دے گا، اب اس کے لیے ہم حدود شرعی سے نکل جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے جو اکثر ہوتا ہے۔ کام تو اللہ نے کرنا ہے، ہر چیز دینا اس کا کام ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، لیکن ہم جب غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا سبب بنتا ہے ہمارے کردار کی تباہی کا، جب ہم اپنی امید اللہ کریم کی بارگاہ سے توڑ کر مخلوق کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ پھر جس سے امید ہوتی ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ ہماری 5 صدی سے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، 5 صدی گزر گئی اور پوری قوم کا وعدہ تھا اللہ کریم سے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تو لوگ اس سے مکر گئے اور اس کی تردید کرتے ہیں، یہ لمبا موضوع ہے، کبھی پھر صحیح، لیکن بنیاد اسی بات پر تھی۔ تو 5 صدی میں کوئی بات سیدھی نہ ہو سکی، معیشت میں سود ہے، سارا نظام وہی کافرانہ ہے جو انگریز نے ترتیب دی، وہ عدالتی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، سارا وہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے صاحب اقتدار اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو اقتدار میں آتے ہیں ان کو لانے کا سبب کون بنتا ہے؟ میں اور آپ، ہم عوام۔ ہم دیانتداری سے ووٹ نہیں دیتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے۔ ووٹ بھی بیعت ہے ایک طرح سے، جس طرح
امیر المومنین یا خلیفہ وقت کی بیعت کی جاتی تھی، اس کی جدید شکل یہ ہے کہ ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں ووٹ میں۔ اب جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ ایک رائے ہے، اس میں ہماری رائے ہے کہ یہ بندہ امین بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، باکردار بھی ہے، اور جس کام کے لیے ہم اسے منتخب کر رہے ہیں اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے، اس لیے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا؟ ہماری موہوم امیدیں ہوتی ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچا جاتا ہے، ہم میں ایک نمبردار بن جاتا ہے، سفید پوش بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں اتنے ووٹ دوں گا، مجھے اتنے پیسے دے دو، ہم بک جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے گاؤں کی سڑک بنا دو، ووٹ، بھئی وہ سڑک تو بن گئی، وہ بندہ کیا تھا، اس میں اہلیت تھی یا نہیں، وہ دیندار تھا، بے دین تھا، وہ چور تھا، ڈاکو تھا یا امانت دار تھا، سڑک تو بن گئی، لیکن ملک پر کس کو تم نے مسلط کیا، وہ بندہ کیسا تھا، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو نیچے سے منتخب کر کے لے جاتے ہیں اوپر تک، تو اوپر جا کے جو حکومت بنتی ہے اس سے ہم دین کی امید رکھتے ہیں؟ یہ تو دین سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ہم کیوں لے جاتے ہیں؟ ہمیں ان سے دنیاوی نفع کی امیدیں ہیں۔ اگر یہ امیدیں اللہ کریم سے ہوتی تو ہم اللہ کے لیے رائے دیتے، ووٹ دیتے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے، اسے دیتے جو اہل ہوتا، اسے دیتے جو امین ہوتا، اسے دیتے جو دیانتدار ہوتا، اسے دیتے جس میں علم ہوتا، صلاحیت ہوتی، جس کا کردار ہوتا۔ لیکن نہیں، ہم اپنی غرضوں کو موہوم امیدوں پہ دیتے ہیں کہ میں اسے دوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ یہاں سے شروع ہو کر یہ میرے بیٹے کو ملازمت دے دے گا، یہ میرا فلاں پرمٹ بنوا دے گا، یہ فلاں مقدمے میں میری سفارش کر دے گا۔ سب سے پہلی بیعت جو حضور نے لی وہ یہ تھی کہ اپنی تمام امیدیں اس وحدہ لا شریک سے وابستہ رکھو۔ اگر یہی نہیں ہے تو باقی اصلاح کی توقع ہی نہیں ہے۔ جس میں اعتماد علی اللہ نہیں ہے اس کے کردار یا عقائد کی باقی طرح سے اصلاح کی امید واقعی نہیں رہتی۔ یہ بنیاد ہے، جس عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے وہ ہوا میں تو تعمیر نہیں ہو سکتی۔ سو پہلی بیعت حضور نے صحابہ کرام سے لی۔ صحابی ہونا بعد از نبوت عظیم ترین مرتبہ ہے۔ ہم اولیاء اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے مزارات کا بھی احترام اور لحاظ کیا جاتا ہے، ایک تقدس کی فضا قائم رہتی ہے۔ ان کے خاندان کا بھی ایک تقدس کا ماحول اور لحاظ اور حیا قائم رہتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے اولیاء بھی جمع کر لیے جائیں تو تبع تابی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ پھر بھی بلند ہے۔ اس سے اوپر تابعین ہے۔ جہاں تابعیت کی انتہا ہے وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے، وہاں ولایت کا تو گزر ہے۔ جہاں صحابیت کی چھت آتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس منزل پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سے بیعت لی جا رہی ہے کہ کہیں بھٹک نہ جانا اور امیدیں غیر اللہ سے وابستہ نہ کر دیں۔ تو پھر ماں و شماع کی کیا حیثیت؟ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کر کیا رہا۔ اگر ہم اپنی امیدیں اس ذات باری سے وابستہ کر لیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی امید ہوتی ہے فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ نہیں کرتا۔ اس کی امید ہوتی ہے میں نے یہ کیا، اس کا نتیجہ وہ ہوگا، وہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہے۔ اگر یہ امیدیں وہ اللہ کریم سے لگا لے تو پھر اس کے ذمہ اپنی کوشش وہ بھی شرعی حدود کے اندر غیر شرعی کام نہیں کرے گا،
شرعی حدود کے اندر کوشش کر، نتیجہ کیا ہے وہ کہے گا یہ میرے رب کا کام ہے، نتیجہ میرے بس میں نہیں، میں مکلف تھا کوشش کرنے کا، میں نے کر دی، یہ میرا کام تھا، نتیجہ اس کا جو آئے اسے قبول کر لے، کوئی پریشانی رہتی ہے؟ افلاس آ گیا، تنگی آ گئی، اسے یقین ہو کہ میرے رب نے بھیجی ہے، تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، اس وقت میرے لیے یہی ضروری ہوگی۔ کبھی کبھی حکیم بڑی کڑوی دوا دیتے ہیں تو ہم بڑے شوق سے پی لیتے ہیں کہ میری شفا کے لیے ضروری ہے، تو اتنا اعتبار تو اللہ کریم پر بھی ہو کہ اگر دن غربت کے آ گئے تو میرے لیے ضروری ہوں گے، اس نے تجویز کیے ہیں۔ وہ فراخی دے دے تو اکڑے نہیں، پھر سمجھے کہ یہ دوسری نعمت اس نے بھیج دیا، اب میرے لیے یہ بہتر ہے۔ صحت دے دے تو اس کا انعام ہے، شکر ادا کرے، بیماری بھیج دے تو اس لیے بیماری کی ہی ضرورت تھی، میرے لیے یہی ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف، پھر کوئی پریشانی رہتی ہے؟ تو دنیا کی سارے پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی امیدیں جب غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی، جب پوری نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جائیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر ہم اپنی ساری امیدیں ہٹا کر، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو حضور کی امت ہیں، ہم ناکارہ صحیح، گئے گزرے لوگ صحیح، نااہل صحیح، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم بھی تو حضور اکرم کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی تو اپنے آپ کو اس بیعت میں شامل کر سکتے۔ یہ جو سر عام کی گئی اور پھر سے حدیث میں نقل کیا گیا تو یہ کسی مقصد کے لیے ہے نا، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سعادت سے بہرور کریں، ہم بھی آج دست اقدس پہ بیعت کر لیں کہ میں اس لمحے کے بعد اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں، کوئی پریشانی رہ گئی تو بتا، کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی،